بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک عورت ایک ہسپتال میں داخل ہوئی ایک بچے کے ساتھ جو کہ نہایت ہی سیریس تھا، جس کے بچنے کے کوئی چانس نظر نہیں آ رہے تھے، مگر پھر بھی ڈاکٹر نے ان کو ICU میں داخل کر لیا۔ ڈاکٹر نے دیکھا کہ بچے کے دل کی دھڑکن بہت ہلکی ہے، نہ ہونے کے برابر، تو ڈاکٹر نے تقریباً 20 منٹ تک اس کے دل کا مساج کیا۔ پھر بچے کے دل کی دھڑکن چلنا شروع ہوئی۔ ڈاکٹر نے شکر الحمدللہ کہا اور فوراً سے بچے کے وارثین کو بتانے چل پڑے کہ آپ کا بچہ کتنا سیریس ہے۔ تو ڈاکٹر کو بچے کے والد نظر نہیں آئے، بس بچے کی ماں ہی تھی۔ ڈاکٹر نے اس کو بچے کی ساری حالت بتا دی۔ ڈاکٹر ابھی سوچ رہا تھا کہ بچے کے بارے یہ سب سن کر شاید یہ عورت چیخیں چلائے گی، مگر یہاں تو ماجرا ہی کچھ اور نکلا کہ ماں نے بڑے تحمل سے بات سنی اور الحمدللہ کہا اور چلی گئی۔ پھر اچانک معجزہ ہی ہوا، بچہ ٹھیک ہونے لگا تو ڈاکٹر بھی بڑے خوش ہوئے۔ پھر کچھ دن گزرے، ایسا ہی ہوا۔ ڈاکٹرز نے پھر بتایا کہ آپ کا بچہ اب شاید نہ بچ سکے کیونکہ اس کی دماغی موت ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر کو پھر ماں نے وہی پرانا جملہ الحمدللہ کہا۔ پھر اچانک بچہ پھر ٹھیک ہو گیا اور ایک دن بچے کو ایک ایسی مرض لگ گئی کہ جس کا کوئی علاج نہ تھا۔ ڈاکٹر نے کہا اب آپ کے بچہ کو بچانے کی کوشش کی، لیکن قدرت کو کچھ اور منظور ہے۔ اب ڈاکٹر کو لگا ماں چیخے گی، سب آپ کی وجہ سے ہوا جو میرا بچہ ایسی حالت میں ہے، مگر ماں کے صبر کی انتہا تو دیکھ اس نے کہا کہ اے اللہ، اگر اس بچے کی تندرستی میں خیر ہے تو میرے رب اسے شفا عطا فرما۔ اور پھر ڈاکٹر نے دیکھا کہ اس خاتون کا اللہ رب العزت کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ اس کے یہ الفاظ کہ اے اللہ، اگر اس بچے کی تندرستی میں خیر ہے تو میرے رب اسے شفا عطا فرما، اس کے ایمان بالا کو ظاہر کرنے کے لیے کافی تھا۔ طبعی نقطہ نظر سے اس بچے کی موت ایک سے زیادہ مرتبہ واقع ہو چکی تھی، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ ڈاکٹر نے محسوس کیا کہ اس بچے کی والدہ نہایت صابرہ اور شاکرہ خاتون ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بچوں کے گردوں نے کام کرنا بند کر دیا۔ اب ڈاکٹرز کا یہی تجربہ تھا کہ اس بار تو یہ نہیں بچے گا۔ ڈاکٹر نے پھر ہمت کر کے اس کی والدہ کو بتایا۔ اس نے ہمیشہ کی طرح الحمدللہ کہا اور چلی گئی۔ یہ بچہ 4 ماہ تک موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا رہا کہ اچانک ایک دن بچے کو عجیب و غریب مرض لاحق ہو گیا۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں ایسا خطرناک مرض نہیں دیکھا۔ ڈاکٹر لوگ بہت پریشان تھے، اس کے سینے پر سوجن ہو گئی تھی، سب نے سارے جتن کر ڈالے، مگر بچے کی حالت بتدریج خراب ہوتی چلی گئی۔ ڈاکٹر نے اس کی والدہ سے کہا اب تمہارے بیٹے کے زندہ رہنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ اس کی والدہ نے حسب سابق الحمدللہ کہا اور کہنے لگی اے میرے رب، اگر اس بچے کے زندہ رہنے میں خیر ہے تو اسے زندگی عطا فرما۔ 6 ماہ سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا۔ اب بچے نے بولنا، سننا اور دیکھنا بھی بند کر دیا۔ وہ حرکت کرنے سے بھی قاصر تھا، مگر اس کی صابرہ والدہ بچے کے ساتھ چھپکی ہوئی اس کی صحت یابی کے لیے دعائیں کر رہی تھی۔ کم و بیش 8 ماہ کی شدید بیماری کے بعد ایک دن ایسا آیا کہ وہ بچہ بالکل تندرست ہو گیا اور اپنی والدہ کے ساتھ ہسپتال میں دوڑ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اسے کوئی بیماری ہے۔ 1.5 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ایک دن ڈاکٹر ہسپتال میں تھا کہ اس کے ایک ساتھی نے اسے آ کر بتایا کہ کمرہ انتظار میں ایک آدمی، اس کی بیوی اور 2 بچے بیٹھے ہیں اور وہ آپ سے ملنے کے خواہ ہیں۔ ڈاکٹر نے پوچھا وہ کون ہے؟ اس نے جواب دیا مجھے معلوم نہیں۔ ڈاکٹر ان کو ملنے گیا تو انہیں دیکھ کر پہچان گیا کہ یہ وہی بچہ ہے جس کا علاج ہم کرتے رہے تھے۔ ڈاکٹر نے دیکھا کہ بچہ بالکل تندرست اور توانا ہے، بالکل خوبصورت پھول کی طرح، شوق، چنچل، ہر قسم کی بیماری سے پاک، والدین کے پاس کھیل رہا ہے۔ اس کے ساتھ اس کا نومولود بھائی بھی ہے۔ اس کے والدین نہایت محبت سے ملے، وہ ڈاکٹر کا شکریہ ادا کرنے آئے تھے۔ ڈاکٹر نے نومولود کی طرف دیکھ کر اشارہ کرتے مزاحیاً اس کے والد سے پوچھا کہ اس کی اولاد میں کون سا نمبر ہے، 13 یا 14؟ اس آدمی نے دیکھا اور پھر کہنے لگا ڈاکٹر صاحب، یہ میرا دوسرا بیٹا ہے اور وہ بڑا بیٹا ہے جس کا آپ علاج کرتے رہے ہیں۔
وہ میری شادی کے 17 سال کے انتظار کے بعد پیدا ہوا تھا۔ ڈاکٹر اسے علیحدہ کمرے میں لے گیا اور کہا کہ دوست، میں نے اپنی تمام زندگی میں تمہاری بیوی سے زیادہ صابرہ اور شاکرہ عورت کوئی نہیں دیکھی۔ 17 سال کے انتظار کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاں پھول کھلایا، مگر وہ بچہ جس قسم کے امراض میں مبتلا تھا، اس عورت نے جس محبت، محنت اور صبر سے اس بچے کی تیمارداری کی، اس کی مثال بڑی مشکل سے ملتی ہے۔ اس کے خاوند نے ڈاکٹر کا بازو تھام لیا اور کہنے لگا، ڈاکٹر صاحب، میری اس خاتون سے شادی 19 سال قبل ہوئی تھی۔ اس خاتون نے شرعی عذر کے بغیر کبھی نماز تہجد ترک نہیں کی۔ میں نے کبھی اسے جھوٹ بولتے، شغل و مذاق کرتے یا کسی کو برا بھلا کہتے نہیں سنا۔ میں جب بھی گھر جاتا، یہ ہمیشہ نہایت خوش دلی سے میرا استقبال کرتی۔ اس کی زبان پر ہر وقت میرے لیے اور گھر کی خیر و برکت کے لیے دعائیں ہوتی۔ ایک اتنی محبت کرنے والی خاتون، اللہ کا خوف رکھنے والی، اس کے سامنے جھکنے والی اور رو رو کر دعائیں مانگنے والی خاتون پر میں سوتن کیسے لاتا؟ میں اس کا دل دکھانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ شوہر نے ڈاکٹر کے سوال کا جواب خود ہی دے دیا اور ڈاکٹر ورطۂ حیرت میں ڈوب گیا اور یہ سب بڑی حیرت سے دیکھتا رہا۔